چار ہجری کے حوالے سے چند باتیں کل عرض کی تھیں۔ 5 ہجری کو ہم بیچ میں سے اسکپ کر رہے ہیں۔ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی، آج اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم کو منظور ہوا تو آئندہ سال جو ہم چیزیں چھوڑ گئے ہیں اس پر بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ 6 ہجری کو جو مسلمانوں کو عظیم ترین فتح نصیب ہوئی وہ ہے صلح حدیبیہ۔ حدیبیہ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک معاہدہ ہوا مشرکین مکہ کے ساتھ، ایک صلح ہوئی، اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے۔ ہر کسی کو اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، جائے پیدائش سے محبت ہوتی ہے، اور مکہ شریف تو وہ شہر ہے جس کی اللہ نے قرآن کریم میں قسم ارشاد فرمائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی قسم کس لیے ہے کہ آپ یہاں جلوہ افروز ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکی دور میں اگرچہ بڑے مصائب کا سامنا کرتے رہے، بڑی تکالیف آپ نے برداشت فرمائیں، ظالموں نے بڑے بڑے ظلم توڑے آپ کی ذات پر، لیکن آپ کا جب بھی دل چاہتا آپ حرم میں آ جاتے، طواف کرتے، کعبہ شریف کی زیارت کرتے، یہاں پہ نماز پڑھتے تو دل کو سکون مل جاتا۔ مکہ شریف چھوڑنا سرکار کریم علیہ السلام کے لیے آسان نہیں تھا۔ ہجرت کی رات جب حضور مکہ شریف سے جا رہے تھے تو مڑ مڑ کے کعبہ شریف کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہاں کے باسیوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ ہجرت ہو گئی، مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ اب مدینہ طیبہ میں آغاز سے ہی سختیاں تھیں، مشکلات تھیں، آپ نے بہت سی باتیں سن لی ہیں گزشتہ دنوں میں۔ موقع نہ ملا مکہ شریف حاضری کا، ہر طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے مدینہ طیبہ کو۔ 5 سال تک آپ نے خوب جد و جہد فرمائی، بالآخر مدینہ طیبہ ایک مستحکم ریاست کی بنیاد بن گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن خواب دیکھا۔ آپ نے خواب کیا دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ ہیں اور امن کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہوئے، طواف کیا، عمرہ کیا، کسی نے حلق کیا، کسی نے قصر کیا۔ حلق کہتے ہیں اس طرح پھروانا، عمرہ کے بعد ٹینڈ کرواتے ہیں نا، عمرہ کے بعد حج کے بعد، تو اس طرح پھیرنے کو حلق کہتے ہیں، اور بال اگر چھوٹے کیے جائیں تو پھر اس کو قصر کہتے ہیں۔ اور کعبہ شریف کی چابیاں آپ کو دی گئیں، یہ سب کچھ آپ نے خواب میں دیکھا، اور آپ نے صبح یہ خواب صحابہ کرام کو بیان کیا تو صحابہ بڑے خوش ہوئے، بڑے مسرور ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ عمرہ شریف پر جانے کا ارادہ فرمایا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 یا 1500 صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے۔ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں، ہدی کے جانور آپ کے ساتھ ہیں۔ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو حرم میں ذبح کرنے کے لیے لایا جائے۔
قربانی کا جانور تو مخصوص ہوتا ہے نا یوم النحر کے ساتھ، قربانی کے دنوں کے ساتھ، تو ہدی کا جانور کسی بھی دن لے جایا جا سکتا ہے حرم کی طرف۔ ہدی کے جانور آپ کے ساتھ تھے، آپ یہاں سے چلتے ہیں اور ذوالحلیفہ، مدینہ طیبہ کا وہ مقام جہاں سے زائرین مدینہ طیبہ عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں، بڑی سہانی مسرور جگہ ہے۔ آپ اللہ کریم آپ سب کو لے جائے انشاءاللہ، جتنے ہمارے پیار والے محبت والے جو ان محافل میں آتے رہے، بلاتے رہے، شرکت کی دعوت دیتے رہے، کوششیں کرتے رہے، اللہ کریم سب کو لے جائے۔ تو جب آپ مدینہ طیبہ میں جائیں گے تو وہاں کی ہر جگہ دیکھنے والی ہے، لیکن ذوالحلیفہ پر جا کر سوچئے گا یہاں سے میرے آقا نے احرام باندھا تھا، حضور کے غلاموں نے احرام یہاں سے باندھا، پھر حضور نے نفل ادا کیے، دو رکعت پڑھی آپ نے، پھر جب وہاں سے نکلیں تو ارد گرد کے پہاڑوں کو دیکھیں کہ سڑکیں تو بدل گئی ہیں، یہ میدان تو چینج ہو گئے، مسجد بھی نئی بن گئی، لیکن یہ پہاڑ وہی ہیں۔ چشم تصور سے وہ منظر دیکھیں اور سوچیں پہاڑوں کتنے خوش نصیب ہو تم نے تو آقا کو دیکھا ہوگا، وہ فضائیں، وہ موسم، سب کچھ سبحان اللہ، وہاں کی ہر چیز ہی دل ربا ہے، دل میں اتر جانے والی ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے احرام باندھا، سبحان اللہ، یقین کریں میرا ذوالحلیفہ سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا، وہاں کے تصورات اتنا لطف دے رہے ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قافلہ رواں ہو گیا، صحابہ کرام ساتھ ساتھ ہیں۔ اب ہم تو مختصر سفر ہے، اتنا لمبا سفر نہیں ہے، اپنی گاڑی ہو تو 3-4 گھنٹے کا ہے، اور بس میں چلے جائیں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، ٹرین میں جائیں تو پھر تقریباً بہت کم ٹائم لگ جاتا ہے۔ بہت سلو بس جائے تو 8 گھنٹے تقریباً لگا دیتے ہیں بس والے، اگر بہت سلو جائے۔ لیکن سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس دور میں سفر کیا وہ تو اونٹوں پر سفر تھا، پیدل سفر تھا، سفر کی تکالیف، سختیاں، آج بھی لوگ جب جاتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پر، یہاں ہمارے موٹر وے پر آپ سروس ایریا میں رک جائیں تو پانی کی بہتات ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے۔ عرب شریف میں آج بھی پانی کی قلت آپ کو ملے گی۔ تو یہ قافلہ جا رہا ہے، راستے میں پانی کی قلت ہو گئی۔ حضرت جابر کہتے ہیں، امام بخاری نے اس کو لکھا ہے، پانی اتنا کم ہو گیا کہ پینے کے لیے بھی نہیں تھا، وضو کرنا تو بڑی بات ہے۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے جب اپنے غلاموں کی یہ کیفیت دیکھی تو ایک پیالہ تھا، اس کے اندر کچھ پانی تھا، حضور نے وہ پیالہ منگوایا، اس میں جتنا بھی پانی تھا مشکیزیں وغیرہ نچوڑ کر اس میں ڈالا تو ایک پیالہ بھر گیا۔ آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس کے اندر رکھ دیں، 5 انگلیاں اس کے اندر رکھ دی۔ اب حضور نے انگلیاں رکھی تو انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، پانی نکل رہا ہے۔ اچھا، پانی پر بس اتنی بات یہاں کہوں گا، محدثین نے، علماء نے تحقیق کی ہے کہ سب سے بہتر پانی کون سا ہے، تو انہوں نے کہا زمزم شریف کا بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، سارے پانی اچھے، پر سب سے بہتر وہ ہے جو حضور کی انگلیوں سے جاری ہوا۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ سفر ہو، سفر میں پیاس لگی ہو، گرمی ہو، ایک دم پانی مل جائے تو کتنا سکون آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے نا۔ اس کی قدر آپ کو اس تصور کے ساتھ ہو سکتی ہے، اگر آپ سوچیں گرمیوں کا روزہ ہو اور افطاری کے وقت آپ کو شدید پیاس لگی اور پانی ملے تو کتنا لطف آئے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب اپنی انگلیاں رکھیں تو چشمہ جاری ہوا، سارے صحابہ کرام سیراب ہو گئے۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں
پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ واہ، کیا بات ہے میرے آقا، کیا بات ہے میرے آقا کہ واہ واہ، پنجاب رحمت کی ندیاں جاری ہیں۔ اور امام بخاری نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ حضرت جابر جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، ان سے پوچھا جابر اچھا کتنے لوگ تھے جنہوں نے وہ پانی پیا؟ تو حضرت جابر کہنے لگے تھے تو 1500، تھے تو 1500، لیکن پانی اتنا تھا 1,00,000 بھی ہوتے تو کم نہ پڑتا۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ اب حضور کے غلام منزلوں پہ منزلیں طے کرتے جا رہے ہیں، لیکن مشرکین مکہ نے انہیں جب پتہ چلا حضور آ رہے ہیں، انہوں نے جنگ کی تیاری کر لی۔ راستے میں ایک مقام ہے غمیم، وہاں پر خالد بن ولید کو 200 لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا کہ ان کو آگے نہیں آنے دینا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ چل گیا، مشورہ کیا، صدیق اکبر عرض کرنے لگے حضور ہم تو عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ ہم بچا کے کسی جھگڑے میں نہ پڑیں۔ تو راستہ چینج کر کے حضور علیہ السلام وہاں سے آگے تشریف لے گئے تاکہ ان سے لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی عظمتوں والے صحابی، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک مقام پر آ کر آپ کی اونٹنی قصوہ وہ بیٹھ گئی، اٹھایا نہیں اٹھ رہی۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بھی تھک گئی ہے نا، اتنا سفر کیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تھکی نہیں ہے، اس کو رب نے بٹھا دیا ہے، اب یہیں پر قیام کر لو۔ اب یہ وہ مقام تھا جس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام، اب پیاس لگی تھی، اب کنواں تھا ادھر حدیبیہ میں، وہاں سے پانی نکالا، لوگ زیادہ ہیں، اس میں پانی بہت تھوڑا سا تھا، پانی اس کا بھی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام پریشان، حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو اپنا ایک تیر نکال کر دیا، فرمایا جاؤ کنویں کے نیچے جا کے گاڑ کے واپس آ جاؤ۔ اور صحابی کہتے میں نے حضور کا تیر لیا، نیچے کنویں میں اترا، گاڑا، اتنا پانی نکلا کہ مجھے بھاگ کر کوشش سے باہر نکلنا پڑا، پانی کنارے تک پہنچ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا تو مشرکین کی طرف سے حذیل خزاعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنے کے لیے آیا کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ حضور نے فرمایا بھائی ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے، دیکھو ہم نے تیاری ساری عمرہ کی ہے، ہم کو لڑنے تھوڑا آئے ہیں۔ اور سرکار کریم علیہ السلام جنگی سامان بھی ساتھ نہیں لائے تھے، تلوار تو عربوں کا زیور تھی، یہ تو عام طور پر ساتھ ہوتی تھی، لیکن جنگ کی تیاری کے لیے جو اسلحہ ہوتا وہ ساتھ نہیں لائے تھے۔ وہ جب واپس گیا تو اس نے جا کر کہا، بدیل نے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے بارے میں کہا کہ وہ عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، جنگ کرنے نہیں آئے، لہٰذا آپ لوگ انہیں عمرہ کرنے دیں، انہیں نہ روکیں یہاں آنے سے۔ مشرکین مکہ نہیں مانے، وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں آنے دیں گے۔ اب انہوں نے جلیس بن علقمہ کو بھیج دیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، جاؤ تم بات کر کے آؤ۔ یہ بندہ ذرا سخت تھا بات کرنے میں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، اس نے بھی دیکھا کہ ہدی کے جانور ساتھ ہیں اور تیاری ساری عمرہ کی ہے، یہ بھی واپس چلا گیا، جا کر انہیں کہنے لگا اے مکے کے لوگوں، وہ قریشی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بارے میں کہا وہ قریشی ہے، یہیں کا رہنے والا، وہ عمرہ کرنے آیا ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی عمرہ کرنے آئے اور جہاں سے لوگ چاہیں عمرہ کرنے کے لیے آئیں تم ان کو نہیں روکتے، تو ان کو تم کیوں روک رہے ہو؟ تمہارا روکنا بنتا نہیں ہے۔ اب اس پر مشرکین اس سے الجھنے لگ گئے کہ تو پینڈو بندہ ہے، دیہاتی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے،
وہ یہاں مکہ فتح کرنے آئے ہیں، وہ ہم پر قبضہ جمانے آئے ہیں اور تو سمجھ نہیں پایا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے خوب دیکھا ہے، وہ واقعی عمرہ کرنے آئے۔ اب اس پر جھگڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا اگر تم میری بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، میں اپنے لوگوں کو لے کر الگ ہو رہا ہوں، میرا آج سے تمہارے ساتھ اتحاد ختم۔ اب اس پر مشرکین آپس میں بحث کرنے لگے، وہ کہنے لگے یار یہ کیا بات ہوئی، جس بندے کو ادھر بھیجتے ہیں وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ حسن تیرے نے مولئی دنیا، او اعظم چشتی صاحب کا کلام تھا نا، تو اجے میرا یار نہیں ڈیٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب ہٹاوے، تے جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھ دے، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، تے جے او سیر کرن نو نکلے، سارا گلشن سیس نواوے، اعظم ایڈا سونا ماہی، سانو ہور نظر نہ آوے، اعظم ایڈا سونا ماہی۔ اللہ، بہت بڑی خواہش ہے، بہت بڑی خواہش ہے، ہم اس لائق نہیں اس کا اظہار کریں، لیکن اللہ کی رحمتوں کی برستی برکھا کی امید سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم گنہگار سیاہکار سہی، کرم کر ہمیں اپنے محبوب کا دیدار کروا۔ اعظم ایڈا سونا ماہی، اعظم ایڈا سونا ماہی، اعظم ایڈا سونا ماہی، سانو ہور نظر نہ آوے۔ اب ان کا جب جھگڑا ہونے لگے آپس میں کہ یار جس کو بھیجتے ہیں، جو سیاڑا بندہ بھیجتے ہیں، وہ انہی کی آ کے طرفداری کرنے لگ جاتا ہے۔ طائف والوں کا سردار تھا بہت بڑا، عروہ بن مسعود، کہنے لگا یار جھگڑا نہ کرو، آپس میں لڑو نہ، مجھ پر تو اعتماد ہے نا تمہارا، میری وفا پر تو یقین ہے نا تمہارا۔ مشرکین کہنے لگے ہاں عروہ تمہیں تو جانتے ہیں، تو بڑا پکا بندہ ہے، جتنی باپ کی بیٹے کے ساتھ، بیٹے کی باپ کے ساتھ وفا ہوتی ہے، ایسی تیری ہمارے ساتھ وفا ہے۔ وہ کہنے لگے چلو میں جاتا ہوں محمد کے پاس، میں جاتا ہوں، میں ان سے بات کر کے آتا ہوں۔ اب عروہ بن مسعود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، تو ان کا نام بھی ہم ادب سے لے گئے کیونکہ بعد میں یہ بھی صحابیت کا شرف حاصل کر لیا انہوں نے، یہ بھی صحابی بن گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور علیہ السلام سے کہنے لگا محمد، اب مسلمان نہیں ہوا تھا نا تو لہجہ وہی جیسے اسلام سے پہلے جو کیفیات تھی، کہنے لگا تم نے مختلف قبائل اور نسلوں کے آدمی اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیے روب ڈالنے کے لیے، مختلف لوگوں کو تم نے اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا ہے اور ان کو ساتھ لے کر اس شہر پر چڑھائی کر دی ہے جو تمہارا آبائی گھر ہے، آبائی جگہ ہے، اس میں تمہارا پورا خاندان آباد ہے، تم اپنے مختلف قسم کے ساتھیوں کے ساتھ اس شہر پر اور اس خاندان پر حلہ بولنا چاہتے ہو، اس کو تباہ کرنا چاہتے ہو، کیا ایسا کام پہلے کبھی کسی نے کیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں قریش رہتے ہیں جو اپنی آن پر کٹنا اور مرنا جانتے ہیں؟ قریش کے علاوہ ارد گرد کے قبائل بھی اہل مکہ کی حمایت کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں
اور ان سب نے عہد کر رکھا ہے کہ ہم محمد کو کسی صورت میں بھی مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کی قوت اور جمعیت اتنی زیادہ ہے کہ تمہارے ساتھ آئے ہوئے یہ لوگ ان کے سامنے چند لمحے بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ اب تقریر کر رہا ہے، روب ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں نا، یہ قریش جب ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں گے، اور قریش کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، تو یہ بھاگ جائیں گے آپ کے ساتھ ہی، کوئی ٹھہر نہیں سکے گا۔ اگر اہل مکہ نے حملہ کر دیا تو تمہارے ساتھی پہلے ہی حملے میں بھاگ اٹھیں گے۔ اب اس کی تقریر جاری تھی، سیدنا صدیق اکبر کو جلال آ گیا، کہنے لگے اے چپ کر، دفع ہو جائے یہاں سے، تو کیا سمجھتا ہے ہم مشکل وقت میں اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں گے؟ یہ سمجھا تو نے ہمیں، ہم حضور کو چھوڑ دیں گے؟ بند کر یہ بکواس اور چلا جا یہاں سے۔ اب عروہ بہت بڑا سردار تھا، اس کو توقع نہیں تھی کہ کوئی مجھ سے اس طرح بات کرے گا۔ کہنے لگا یہ کون ہے؟ یہ ہمارے ہاں آج بھی سٹائل ہے نا، کسی کو اگنور کرنا ہو، ڈی ویلیو کرنا، تو ہم جانتے بھی ہوں تو ہم انجان بن جاتے ہیں کون ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کون ہے، ایسا ہوتا ہے نا، تو انجان کون ہے یہ؟ حضور نے فرمایا جانتا نہیں، یہ قحافہ کا بیٹا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے والد گرامی، وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کا نام قحافہ تھا، ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ کہنے لگا اگر اس کا مجھ پر بہت بڑا احسان نہ ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اس کو جواب دیا اور خاموش کروایا، اب وہ کنفیوز ہو گیا اور اس سے گفتگو کرنا مشکل ہو گئی۔ اب اس نے اپنا لہجہ بدل لیا، تھوڑا سا لائٹ لہجہ کر لیا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنے لگ گیا، جیسے منانے کے لیے کسی سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور بات کرتے ہوئے عربوں کا طریقہ تھا کہ ایسے کسی دوسرے کی نا داڑھی کو ہاتھ لگانا، تو بات کرتے ہوئے اس نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا حضور علیہ السلام کی ریش مبارک کو چھونے کے لیے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، بڑے جلیل القدر سے آپ بھی ہیں، یہ بھی تلوار کا دستہ زور سے اس کے ہاتھ پہ مارا، پیچھے کر اپنا ہاتھ۔ کہنے لگا یہ کون ہے؟ اللہ کتنا سخت لہجہ ہے تیرا۔ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا جانتا نہیں اسے، تیرا بھتیجا مغیرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے لہجہ اور مہذب کر لیا، گفتگو کرنے لگ گیا، حالات جان گیا نا، اب اس نے ماحول دیکھنا شروع کر دیا۔ اب بات لمبی ہو جائے گی، بس اختصار سے کرتا ہوں۔ ماحول دیکھا، اور ماحول دیکھنے کے بعد یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے یہ پہنچ گیا واپس مشرکین مکہ کے پاس۔ حضور نے اس کو بھی کہا ہم عمرہ کرنے آئے، لڑنے جھگڑنے تو آئے نہیں ہیں، ایسی کوئی تیاری نہیں، ہم نے حملہ نہیں کرنا، عمرہ کرنا، واپس چلے جانا ہے۔ اب یہ واپس آ گیا، مشرکین مکہ کو ساری بات بتائی، اور اس نے جو بات کہی وہ ایسی زبردست بات ہے کہ سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے، محدثین نے بھی لکھا ہے، امام بخاری نے بھی لکھا ہے۔ اس نے کہا اوے معمولی نہ سمجھنا انہیں، اتنا ایزی نہ لو، میں رومن امپائرز کے پاس گیا ہوں، پرشین کے پاس گیا ہوں، شاہ حبشہ کے پاس گیا ہوں، یعنی اس دور کی سپر پاورز جو تھیں، میں ان بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، اور بادشاہوں کا ٹھاٹ باٹ، ان کی آن بان میں نے دیکھی ہے، شان و شوکت دیکھی ہے، لیکن اللہ کی قسم جیسی تعظیم محمد کے صحابہ کرتے ہیں میں نے کسی کو ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا۔ ایسا نظارہ میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھا۔ شاہ حبشہ کا دربار دیکھا، شاہ روم کا دربار دیکھا، اہل فارس کو میں نے دیکھا، ان کے بادشاہوں کا ٹھاٹ باٹ دیکھا، لیکن جو تعظیم صحابہ کرام میں دیکھی مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ کیا دیکھا تم نے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے اللہ اکبر کہ جب وہ تھوک پھینکتے ہیں تو ان کے منہ سے نکلا ہوا لعاب شریف زمین پر نہیں گرتا، صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔
وہ بینی مبارک صاف کرے، وہ کچھ بھی پھینکے وہ نیچے نہیں ہوتا، صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ وہ وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا، صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ اور وہ لپک رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تبرک ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں، جس کو مل جائے وہ تبرک کو اپنے چہرے پہ ملتا ہے، اپنے جسم پہ ملتا ہے، جس کو نہ ملے وہ دوسرے کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو مس کر کے چہرے پہ ملتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا حکم فرماتے ہیں تو سبھی کوشش کرتے ہیں بھاگ کر ہم یہ کام کریں۔ کام کرنے والے زیادہ ہو نا تو رسپانسبلٹی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا چلو میں نہیں کرتا تو وہ کر لے گا، اور بھی تو بیٹھے ہیں وہ کر لیں گے۔ تو وہ کہنے لگا جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو سب کی کوشش ہوتی ہے ہم یہ حکم کریں، پورا ہم اس کی تعمیل کریں۔ اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ایسے وہ بیٹھ جاتے ہیں بات سننے کے لیے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، ساکت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے ہیں۔ اور جب حضور ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اس نے منظر بیان کیا، سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی کیفیت اس نے بیان کی، لیکن اہل مکہ پھر بھی تیار نہیں ہوئے، انہوں نے پھر بھی اجازت نہیں دی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ اہل مکہ ان کے بھیجے ہوئے جتنے بھی قاصد ہیں ان کی بات اہل مکہ نے نہیں مانی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو بھیجنے کا ارادہ کیا، شاید یہ انہیں قائل کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت خراش بن امیہ کو بھیجا، آپ جب گئے تو مشرکین نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، بمشکل جان بچا کر واپس آ گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے کہا عثمان تم جاؤ، کیونکہ تمہارے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے، یہ مکہ معظمہ کے بہت بڑے رئیس تھے، اور مکہ شریف کی معیشت میں ان کی انویسٹمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی جانے جاتے تھے۔ تو ان کی مشرکین مکہ کے ساتھ تجارتی دور میں، پرانے دور میں بڑے اچھے تعلقات تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں بھیجا کہ عثمان آپ جائیں اور انہیں جا کے قائل کریں کہ ہم محض عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، آپ نے انہیں قائل کیا، سمجھایا، تو مشرکین مکہ آپ کے سمجھانے پر بھی قائل نہیں ہوئے، لیکن ایک بات انہوں نے کہی۔ سردار کہنے لگے عثمان تم تو ہمارے دوست ہو، تمہارے ساتھ پرانے تعلقات ہیں، چلو تم آئے ہو تو تم تو عمرہ کر لو، طواف کر لو، سعی کر لو، تم اپنا احرام عمرہ کر کے اتار لو، تو تمہیں ہم منع نہیں کرتے، لیکن ہم مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نہیں آنے دیں گے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موقع تھا، جو عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب احرام باندھا ہوتا ہے تو پابندیاں ہوتی ہیں نا، تو کوشش ہوتی کہ جلد از جلد ان پابندیوں سے ہم آزاد ہو جائیں، طواف کر لیں، عمرہ کر لیں اور پابندیوں سے ہم آزاد ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر عمرہ کر لیتے تو کوئی حرج تو نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے عمرہ کی ہی نیت کروائی تھی، تو پہنچ بھی گئے تھے حرم میں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ آپ عمرہ کر لیں تو عثمان غنی کہنے لگے جب حضور عمرہ نہیں کریں گے تو مجھے بھی عمرہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ دیکھیں حب رسول کیا ہے، مقام رسول کیا ہے، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر عمرہ کرنے تشریف نہیں لا رہے، حضور اگر طواف نہیں کریں گے تو عثمان بھی طواف نہیں کرے گا، حضور صحیح نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔ ارے محض عمرہ نہیں کرنے آیا، میں تو حضور کی غلامی کرنے آیا ہوں۔ آقا آگے آگے ہوں گے، غلام پیچھے پیچھے ہوگا، حضور اگر نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا، نہیں کیا عمرہ۔ اچھا ایسے میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بات مسلمانوں تک پہنچ گئی، مسلمانوں میں اس بات پر بڑی تشویش ہو گئی کہ ان کو تو سفیر بنا کے بھیجا تھا، تو مشرکین نے ان کو شہید کیوں کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جانتے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، لیکن افواہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اطمینان دلایا اور انہیں کہا اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ہم ان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، ہم ان کا بدلہ لے کر ان سے لڑ کر پھر ہم واپس جائیں گے، اس بات پر مجھ سے بیعت کرتے ہو؟ تمام صحابہ نے کہا حضور ہم بیعت کرتے ہیں۔ اب وہ بیعت کرنے کے لیے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں تمام صحابہ کرام حاضر ہونے لگ گئے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں. کس بات پر؟ لڑتے لڑتے آخری دم تک لڑیں گے، ہم مر جائیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اب یہ جو بیعت کی ہے صحابہ نے، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان. بیعت رضوان کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا مقام بیعت رضوان والے صحابہ کو نہیں پہنچ سکتا. بیعت رضوان ایک بہت بڑا شرف تھا، اتنا بڑا شرف تھا کہ اللہ کریم نے سورہ فتح میں اس کو تعریفی انداز میں بیان فرمایا. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے. کنڈیشن ایسی ہے نا، کنڈیشن کے اعتبار سے نیکی کی ویلیو بڑھ جاتی ہوتی ہے. حالت جنگ والی نہیں ہے، سامان نہیں ہے نا جنگ والا، اور غریب الوطن ہے، پردیش میں ہے اور اتنے دنوں سے سفر پر نکلے اور یہاں بھی قیام کو ایک ٹائم گزر گیا، تو ایسے میں لڑائی کرنا، جہاد کرنا بڑا مشکل تھا. اب یہ لڑائی ہوئی نہیں ہے، لیکن جو عزم انہوں نے کر لیا اس پر اللہ نے اتنا اجر عطا فرمایا، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا. اب اس کے بعد بہت ساری فتوحات ہوئیں، تو اس کا یہ کس چیز کا انعام تھا؟ بہت ساری فتوحات اس بات کا انعام تھا کہ تم نے اس حالت میں بھی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اب حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ جو بیعت رضوان ہو رہی اس کا بڑا اجر ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور سرکار یہ بھی جانتے تھے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، عثمان زندہ ہے. تو حضور علیہ السلام نے بایاں ہاتھ بلند کیا، کہا یہ ہے عثمان کا ہاتھ. لوگوں سے کہا گواہ ہو جاؤ، یہ ہے عثمان کا ہاتھ اور یہ ہے میرا ہاتھ، میں عثمان سے بھی بیعت لے رہا ہوں، میں عثمان سے بھی بیعت لے رہا ہوں. اب جس وقت حضور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہاتھ کے بارے میں کیا کہا؟ سنیے. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. بیعت کرنے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور جو بیعت لے رہا ہوتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. اب نیچے صحابہ کے ہاتھ ہیں جو بیعت کر رہے ہیں اور بیعت حضور لے رہے ہیں تو حضور کا ہاتھ اوپر ہے. تو فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تھا کس کا؟ حضور کا. تو اللہ حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے. جس وقت اللہ تعالی حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، این اسی وقت حضور کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھ کے بارے میں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. عثمان غنی کی عظمت کے قربان جائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں بھی اس بیعت میں شامل فرمایا تاکہ بیعت رضوان کا جو اجر ہے وہ حضرت عثمان غنی کو بھی حاصل ہو جائے اور وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. اب میں بہت مختصر کر رہا ہوں، وقت کم ہے، میں آج اس گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پھر اور کفار کی طرف سے لوگ آئے. جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو بیعت کر لی ہے، یہ تو چھوڑیں گے نہیں ہمیں، یہ تو لڑیں گے ہمارے ساتھ. مشرکین مکہ اندر سے ویسے تھے بڑے کمزور،
اس وقت ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ مسلمانوں سے لڑ سکیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا 1400-1500 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، مرنے مارنے کے لیے بیعت کر لی ہے، تو یہ تو نہیں واپس جائیں گے، تو انہوں نے پھر اپنی طرف سے قاصد بھیجے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں جو شرائط تھیں وہ بظاہر ایسی تھیں کہ لگ یہ رہا تھا کہ مسلمان دب گئے ہیں۔ مثلا معاہدے میں 6 شرائط لکھی تھیں۔ اس سال مسلمان واپس جائیں گے، یعنی عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے۔ نیکسٹ، اگلے سال دوسری شرط، آئندہ سال آئیں اور صرف 3 دن رہ کر واپس جائیں، یہ دوسری شک تھی۔ آئندہ سال آئیں گے عمرہ کے لیے اور 3 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے۔ تیسری شک یہ تھی، ہتھیار لگا کر نہیں آئیں گے، البتہ ہر آدمی ایک تلوار ساتھ لا سکتا ہے، وہ بھی اس طرح کہ نیام میں بند ہو اور نیام تھیلے میں پڑی ہو۔ چوتھی شک، مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص مکہ میں رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے، لیکن جو مسلمان مکہ میں پہلے سے موجود ہیں وہ اگر مسلمانوں کے ساتھ مدینہ جانا چاہیں تو نہیں جا سکتے۔ پانچویں شک، اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس چلا جائے تو اس کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور آخری شک تھی کہ عرب کے دیگر قبائل کو اختیار ہوگا کہ اس معاہدہ کے جس فریق کے ساتھ چاہیں شامل ہو جائیں۔ اب بظاہر لگ یہ رہا تھا کہ مسلمان دب گئے، جیسے جیسے مشرکین کہہ رہے ہیں انہوں نے ویسے ویسے کر لیا، لیکن حقیقت یہ تھی بظاہر ایک قدم پیچھے رکھا تھا، لیکن یہ مسلمانوں کی عظیم فتح تھی۔ اس پر ہم بات کل کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس صلح حدیبیہ کے متعلق اس کو فتح کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی پہلی آیت میں کیا ارشاد فرمایا، بس وہیں بات ختم کرتا ہوں۔ ارشاد ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرمایا۔ اب اس کی شکوں پر بات اور کچھ مزید باتیں اور فتح مکہ اور تھوڑا سا حضور علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع، اس پر ہم کل بات کریں گے۔ کل ہماری سلسلہ کی آخری نشست ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ حبیب اونچی شان والے آج تو آیوں تے بہار آیا، حبیب اونچی شان والے آج تو آیوں تے بہار آیا، اللہ نو تو پیارا لگنے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایا، اللہ نو تو پیارا لگنے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایا، حبیب اونچی شان والے آج تو آیوں تے بہار آیا، عرب شریف دیا سردارا، آمینہ پاک دیا دلدارا، عرب شریف دیا سردارا، آمینہ پاک دیا دلدارا، تیرے جائے سونے سونیا کدوں جم دیاں نت نت مایا، حبیب اونچی شان والے آج تو آیوں تے بہارا، اللہ نو تو پیارا لگنے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایا۔ یہ ہم کس کی تعریف کر رہے ہیں؟
کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ حضور کی کر رہے ہیں. یقین رکھیں اگر اللہ چاہے تو ہماری آواز حضور تک پہنچ جائے گی. حضرت خبیب کی پہنچی تھی نا, کل ہی سنا, تو ہماری بھی اللہ چاہے گا تو پہنچ جائے گی. حضور کا تصور باندھ کر کہیں حبیبہ اونچی شان والے آج تو آیوں تے بہارا, اللہ نو تو پیارا لگنے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایا. حبیبہ اونچی شان والے آج تو آیوں تے بہارا, جس پاسے تساں کیتے اشارے ڈل پے ادھر مست نظارے. جس پاسے تساں کیتے اشارے ڈل پے ادھر مست نظارے. ظلمتاں دے بند ٹوٹ گئے تساں رحمتاں انج ورتایا. حبیبہ اونچی شان والے آج تو آیوں تے بہارا. بڑا خوبصورت شعر ہے. زلف تیری دے کنڈل سونے موہ لیندے نے دل من موڑے. زلف تیری دے کنڈل سونے موہ لیندے نے دل من موڑے. تے چن صدا لکدا پھرے تیرے مکھ دیاں ویکھ صفائیاں. حبیبہ اونچی شان والے آج تو آیوں تے بہارا. خالق نے انج کرم کمایا جیویں کیا تساں اویں بنایا. شان تیری نہیں مکنی کئی صدیاں مکن تے آیا. حبیبہ اونچی شان والے آج تو آیوں تے بہارا. ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں بھول گیا سارے جگ دیاں باتاں. ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں بھول گیا سارے جگ دیاں باتاں. پیار تیرا پلے سونیا کی کرنیاں ہور کمائیاں. سب سے بڑی کمائی حضور کا پیار ہے. یہ ہے نا تو سب کچھ ہے, یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. پیار تیرا پلے سونیا کئی کی کرنیاں ہور کمائیاں. حبیبہ اونچی شان والے آج تو آیوں تے بہار.